بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گنجے سر پر چنے کی دال والا پانی لگائیں تو 1 ہفتے لگاتار استعمال کرنے سے بال آنا شروع ہو جائیں گے اور گنج پن دور ہوگا۔ پاؤں کا درد نہ جا رہا ہو تو پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل سے مالش کیا کرو، درد جیسا بھی ہوگا ختم ہو جائے گا۔ جو لوگ نیند کم لیتے ہیں وہ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ زیادہ سبزی کا سالن پکا کر کھانے سے بدن کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ اور موٹاپے سے بچنا چاہتے ہو تو سبزیاں کھایا کرو۔ موٹی عورتوں کا 100 کلو وزن 50 کلو رہ جائے گا۔ موٹاپا اور چربی برف کی طرح پگھل جائے گی۔ صبح اٹھ کر نہار منہ اسبگول پیا کرو۔ اگر آپ اپنے بال ہمیشہ کالے رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے سر پر مولی کا رس لگائیں، بال گھنے رہیں گے۔ زیادہ سونے والے لوگوں کو بھوک بھی زیادہ لگتی ہے۔ ایسا انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا جو پاؤں پر تیل لگا کر سوتا ہے۔ خالی پیٹ نہا لینے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان تندرست رہتا ہے۔ گھی کا زیادہ استعمال دل کے لیے خطرناک ہے۔ دہی کھانے کا صحیح وقت صبح کا ہوتا ہے۔ ہری مرچ سانس کی تکلیف سے بچاتی ہے۔ اگر وزن زیادہ بڑھنے لگے تو گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لو، وزن بڑھنا کم ہو جائے گا۔ ابلے ہوئے پانی کے ساتھ دوائی کھانے سے دوائی جلدی اثر کرتی ہے۔ انگوٹھے پر تیل لگانے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ روزانہ چائے پینے سے موٹاپا جلدی آتا ہے اور زیادہ چائے بھوک کی کمی کا باعث بنتی ہے۔ کھڑے ہو کر خارش کرنے سے خارش بھر جاتی ہے۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں اللہ پاک کا ایک پیارا سا نام لکھ دیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ بدن کا ڈھیلا پن دور کرنے کے لیے روزانہ 5 عدد کھجوریں کھائیں۔ جسمانی کمزوری ختم کرنے کے لیے کھجور کا استعمال کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ موٹاپے سے بچے رہیں اور بیماریاں آپ کو نہ گھیریں تو کھانا کم کھائیں۔ دہی کے فائدے: دہی سر کے بالوں میں لگانے سے بالوں میں چمک آتی ہے، جلد کی خشکی کو ختم کرتا ہے اور سر کی خشکی کا خاتمہ کرتا ہے۔ تنہائی انسان کے لیے اتنی ہی نقصان دہ ہے جتنی کہ ایک دن میں 1 سگریٹ پینا۔ روزانہ دودھ پیا کرو۔ 80 سال تک بڑھاپا آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ بادام کھاتے وقت اچھی طرح چبا کر کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ اگر آپ کو وہم کی بیماری ہے تو آپ اس کو دور کرنا چاہتے ہیں تو ہری سبزیاں استعمال کیا کرو، وہم کی بیماری دور ہو جائے گی۔ پیسی ہلدی پانی میں ملا کر غیر ضروری بالوں پر لگائیں، جب خشک ہو جائے تو رگڑ کر دھو لیں، غیر ضروری بال ختم ہو جائیں گے۔ پان کے پتے پر سرسوں کا تیل لگا کر گھٹنوں پر باندھ دینے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ بکری کا دودھ روزانہ پینے سے جتنا چاہے دن بھر کام کر لو، تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ گلاب کے پھول کے پتے چبا لینے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ گرم روٹی کھانے سے معدہ خراب ہوتا ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے سے پرہیز کیا کریں۔ میٹھا کھا کر ٹھنڈا پانی پینے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ مرغی کا گوشت زیادہ کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے۔ دودھ میں کشمش ملا کر کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ سفید خرگوش گھر میں دولت کی علامت ہے۔ زیادہ پریشانی معدے کو کمزور کر دیتی ہے۔ پرندوں کو آزاد کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ مکڑی کا جالا ہٹانے سے گھر میں دولت آتی ہے۔ روزانہ کچی ادرک کے استعمال سے بڑھتی ہوئی عمر چھپ جاتی ہے اور چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ بند گوبھی زیادہ کھانے سے جلد نہیں لٹکے گی۔ 3 چیزیں ایک جگہ پرورش پاتی ہیں: پھول، کانٹے، خوشبو۔ 3 چیزیں چھوٹی نہ سمجھیں: قرض، مرض اور فرض۔ ناخن کاٹنے کے بعد یا پھر غسل کرنے کے بعد پاؤں کے انگوٹھوں پر زیتون کا تیل لگانے سے 80 سال تک آپ کی نظر کمزور نہیں ہوگی۔ ٹانگوں کا درد ہو یا گھٹنوں کا، 1 سے 2 پتے پودینے کے دیسی گھی میں پکا کر گھٹنوں تک مالش کریں، 2 منٹ میں آرام آ جائے گا۔ اگر آپ کے بال بہت زیادہ جھڑتے ہیں اور ابلے ہوئے چاولوں والے پانی سے سر دھو لیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ بعض اوقات سر میں خشکی ہونے کی وجہ سے نیند نہیں آتی۔ سر کی مالش کرنا بہت مفید ہے۔ روزانہ ہینڈ فری کا زیادہ استعمال کرنے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ پاؤں پر تیل لگا کر سو جاؤ، نظر تیز ہوگی۔ کھٹی میٹھی چیزیں کھانے سے موڈ اچھا رہتا ہے۔ خون کی خرابی: انار کا استعمال بے حد مفید ہے۔ عورتیں ڈیلیوری کے بعد بھنے ہوئے چنے لازمی استعمال کریں۔ یہ خون کی کمی، تھکاوٹ، جوڑوں کے درد جیسے مسائل سے محفوظ رکھیں گے اور جسمانی طاقت اس سے بڑھ جائے گی۔
شہد، شکر اور کھجور زبان کو کڑوی لگنے لگ جائیں تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری موت قریب ہے۔ جسم کی جوڑوں اور ہڈیوں کو طاقت دینے کے لیے ایک آسان طریقہ، بھنے ہوئے چنے 1 پاؤ لے لیں، دودھ 1 کپ اور اس میں 2 عدد کھجوریں اور 1 کیلا مکس کر لیں اور استعمال کریں۔ پھر کمال دیکھیں، جسم میں اتنی طاقت آئے گی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی جوڑ ہڈیاں بھی مضبوط ہو جائیں گی۔ درخت پھل نہ دے رہا ہو تو انار کا رس اس کی جڑوں میں ڈالنا شروع کر دیں، درخت پھل دینا شروع کر دے گا۔ 3 چیزوں کو بڑھا دینا چاہیے: عقل، ہمت، محبت۔ 3 چیزیں انسان کو تباہ کرتی ہیں: حرص، حسد اور غم۔ 3 چیزیں سب کی جدا ہوتی ہیں: صورت، سیرت، قسمت۔ 3 چیزیں بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتی ہیں: زن، زد، زمین۔ 3 چیزیں ایک بار ملتی ہیں: والدین، حسن، جوانی۔ 3 چیزیں حافظہ قوت دیتی ہیں: روزہ، مسواک، تلاوت قرآن۔ املی کا مربع حمل کے دوران استعمال کرنا ماں اور بچے کے لیے نہایت مفید ہے۔ سندل پانی کے ساتھ پی لیا کرو، سانس پھولنے کی بیماری ختم ہوگی۔ چکوترے کی سبزی استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں نہیں آتی۔ دانت میں درد ہو تو الائچی والی چائے پی لو، دانتوں کے درد میں مفید ہے۔ عورت حمل کے اندر سرد، گرمی اور قبضہ دور کرنے کے لیے آلو بخارے کا استعمال کریں۔ دار چینی شریانوں میں جمی چکنائی کو صاف کر دیتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دماغ ہر وقت تیز رہے تو کبھی بھی بھرے پیٹ نہیں سونا چاہیے۔ ماش کی دال کھا لیا کرو، آپ کی شوگر کنٹرول رہے گی۔ اگر کھانے کے فوری بعد سو جاؤ گے تو بہت سی بیماریاں آپ کو گھیر لیں گی اور آپ پر بڑھاپا حاوی ہوگا۔ حاملہ عورتیں کافی سے بچے رہیں ورنہ بچے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ پاؤں پر تیل لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ نہانے سے قبل اگر آپ کو پیشاب آ جائے تو سمجھ جائیں مثانے کی اور معدے کی کمزوری ہے۔ کھانے کے بعد چہل قدمی کرنے سے موٹاپا نہیں آتا۔ نیم گرم پانی کے ساتھ دوائی لینے سے دوائی کا اثر جلدی ہوتا ہے۔ رات کو واش روم سے فارغ ہو کر سویا کریں۔ دودھ میں سونف ڈال کر پی لیا کریں، اس سے آپ کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ دہی پیٹ کی بیماریوں میں بہت مفید ہے۔ پیشاب کرتے وقت پیشاب میں جھاگ کیوں نہیں بنتی؟ کیا اس کا بننا ضروری ہے؟ معمولی جھاگ کا بننا تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر زیادہ جھاگ بن رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ پیشاب میں پروٹین خارج ہو رہی ہے، جو کہ گردوں کی خرابی کی وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ پیشاب میں ماضی کی نسبت زیادہ جھاگ بن رہی ہے تو ڈاکٹروں سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔ آنکھوں سے پانی آنے لگے تو یہ نظر کم ہونے کی علامت ہے۔ پیٹ کا درد ہو تو انار دانہ کھایا کرو، درد میں آرام ملے گا۔ جو عورتیں حاملہ ہوتی ہیں ایسی عورتیں زیادہ تر قبض کا شکار رہتی ہیں۔ بھنڈی کھانے سے عورت کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کی آنکھوں سے پانی آتا ہو تو سورج طلوع ہوتے وقت سورج کو دیکھ لیا کرو، اس سے آپ کی آنکھوں سے پانی نکلنا بند ہو جائے گا۔ اور یہ بہت ہی آزمودہ نسخہ ہے۔ جو لوگ گنجے ہو رہے ہوں یا پھر سر کے بال بہت زیادہ گر رہے ہوں تو مولی کا رس سر میں لگایا کریں، نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔ بڑی آنت اور معدے کو ٹھنڈا پانی نقصان پہنچا کر کینسر کا باعث بنتا ہے۔ صبح کے وقت ٹائم سے ناشتہ نہ کرنے سے جسمانی اور دماغی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بھاپ سے اگر آپ کے ہاتھ جل جائیں تو آلو کے ٹکڑے کاٹ کر مساج کیجیے۔ سوتے وقت اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کا دل کمزور ہے۔ کمزور بالوں میں طاقت آئے گی اور بالوں کو چمکیلا پن واپسی آ جائے گا۔ نہانے کے بعد بس نیمبو کا رس بالوں میں لگا دیں۔ جو لوگ روزانہ 10 منٹ تک پیدل چلتے ہیں ان کو کوئی بھی بیماری نہیں گھیر سکتی۔ گنے کا رس پینے سے پتھری ٹوٹ کر باہر نکل جاتی ہے۔ موٹاپا دور کرنا ہے تو اپنی غذاؤں میں سے مشروبات، ہر قسم کی چکنائی اور مٹھائیوں وغیرہ کا استعمال ترک کر دیں۔ موٹاپا 100 بیماریوں کی ماں ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے صبح نہار منہ لہسن کی 2 توریاں 1 کپ لیموں کے ساتھ کھا جائیں۔ دل کی بیماری سے بچنا ہے تو صبح کے وقت 1 گھنٹہ سے ضرور چل لیا کرو۔ کیلے کے چھلکے کا گلے پر مساج کرنے سے بند گلا کھل جاتا ہے۔ کھانا کھا کر 20 منٹ پیدل چلنے سے کھانا ہضم ہو جاتا ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے ذہن پر برے خیالات آتے ہیں۔ کیکر کی لکڑی کا مسواک کرنے سے وہم کی بیماری دور ہوتی ہے۔ گرمی کو دور بھگانے کے لیے
گنے کا رس فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے جلدی اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ دہی زیادہ کھاؤ، معدہ خراب نہیں ہوگا۔ چہرے کی چکنائی ہو تو بھی دور کرنے کے لیے لیموں کا رس لگائیں۔ عربی کھانے سے بخار بہت جلد اتر جاتا ہے۔ کھیرا کھانے سے پیشاب کی جلن میں کمی ہو جاتی ہے۔ کمر کے درد کے شکایت والے افراد فرش یا تخت پر سونے کی عادت بنائیں۔ ہاتھ اور پاؤں میں جلن ہو تو کھیرا کھایا کریں، اس سے ہاتھوں پیروں میں جلن نہیں ہوگی۔ جوڑوں کے درد کو روکنا ہے تو نیم کے پتوں کے تیل کی مالش کریں۔ زہریلے کیڑے کاٹنے کی صورت میں شہد لہسن کا تیل ملا کر زخم والی جگہ پر لگائیں۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو سونے سے پہلے اخروٹ کھا لیا کریں۔ دانتوں کی چمک ہمیشہ کے لیے برقرار رکھنی ہے تو نیم کی مسواک استعمال کیا کریں۔ سونف اور شکر ہم وزن لے کر کوٹ لیں۔ سر کے چکر دور کرنے کے لیے دن میں 2 مرتبہ پانی کے گلاس میں 1 چمچ لیں۔ نہار منہ روزانہ پانی کے 2 گلاس پینے سے نظام بہتر ہو جائے گا۔ پیٹ میں گیس کا بڑھنا اور دل کی دھڑکن کا تیز ہونا تو خشک دھنیا اور سونف 1 چٹانک صاف کر کے پیس لیں، اس میں 1.5 چٹانک شکر ملا لیں۔ دن میں 2 بار اس کی 1 چمچ استعمال کریں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نظر کی کمزوری سے بچنا ہے تو 6 بادام پیس کر آدھا چمچ مصری اور سونف دونوں کا پاؤڈر بنا کر دن میں 2 بار استعمال کیا کریں، اس سے نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ کھانسی نہ رک رہی ہو تو ملٹھی کھا لو، کھانسی فوراً رک جائے گی۔ الرجی والے لوگ لسی استعمال مت کریں، جس سے کولیسٹرول نارمل ہو جائے۔ خون کو صاف کرنا ہے تو دار چینی کو پیس کر پاؤڈر بنا لیں۔ روزانہ آدھا چائے والا چمچ کھانے کے بعد کھائیں اور 1 گھنٹے کے بعد پانی پی لیں۔ جو انسان معدے کی تکلیف سے بچنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ کھانے کے درمیان کبھی بھی پانی مت پئیں۔ سوتے وقت ہمیشہ اوندھے منہ سونے سے انسان جلدی بوڑھا ہوتا ہے۔ پانی پینے سے پیشاب کی تکلیف دور ہوتی ہے۔ اگر اپنے چہرے کو دودھ جیسا سفید رکھنا ہے تو ہمیشہ ایک ہی قسم کا صابن استعمال کریں، کیونکہ الگ الگ صابن سے آپ کا چہرہ خراب ہو سکتا ہے۔ ٹھنڈا دودھ، دہی اور سفید چاول چہرے پر ماسک بنا کر لگانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جو بندہ کھیرا زیادہ استعمال کرتا ہے اس کو کبھی بھی سانس کی بیماری نہیں لگتی۔ ٹماٹر کا رس چہرے پر لگاؤ، چہرہ تر و تازہ ہو جائے گا اور جھریاں غائب ہوں گی۔ اگر چہرے پر چھائیوں کے نشانات ہیں تو ٹماٹر کا رس لگائیں، فوراً ختم ہو جائیں گے۔ پھیکی جلیبی کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ اگر آپ زیادہ دیر تک ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کام کرنے میں گزار دیتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے اٹھ کر چہل قدمی ضرور کیا کریں تاکہ بدن میں دوران خون رہے۔ ہائی بلڈ پریشر یا کسی اور بیماری کا سامنا ہو، تھوڑی سی دہی لے کر اس میں سفید سرکہ ملائیں اور اس کو مکس کر کے ہفتے میں 3 مرتبہ چہرے پر لگائیں۔ آپ کا چہرہ چمکنے لگے گا اور رنگ بھی گورا ہو جائے گا۔ عورتیں اپنا وزن کم کرنا چاہتی ہیں اور جوان رہنا چاہتی ہیں۔ اگر جلد کو تر و تازہ رکھنا چاہتی ہیں تو آڑو کا استعمال روزانہ کیا کریں، جلد ہمیشہ اچھی رہے گی اور وزن بھی کم ہو جائے گا۔ بوڑھوں کو جوان اور جوانوں کو نوجوان بنانے کے لیے گڑ لیں جو سفید نہ ہو، کیمیکل سے پاک ہو، یعنی کہ ہر کھانے کے بعد 1 ٹافی کے برابر اس کو منہ میں چوستے رہیں۔ چند دن اس کو کر کے دیکھیں، جوانی طاقت بے حساب ہوگی اور آپ کا بڑھاپا دور ہوگا۔ میٹھی مشروبات گرمیوں میں زیادہ استعمال نہ کریں کیونکہ یہ بدن میں پانی کی کمی کا باعث بن سکتی ہیں۔ زیرہ استعمال کرنے سے جوڑوں کے درد میں افاقہ ہوگا اور یہ بدہضمی میں بھی مفید ہے۔ بچوں کا قد بڑھانے کے لیے کسی بھی طرح کی ادویات کا استعمال نہ کریں بلکہ ان کو ایک بھرپور متوازن غذا استعمال کروائیں۔ اگر بدن کی سوجن کا مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھایا کرو، اس سے بدن کی سوجن میں بہت جلد آرام ملتا ہے۔ جو عورت صبح اٹھ کر روزانہ نہار منہ 4 موسمیاں کھاتی ہے اس کا وزن بہت جلدی کم ہوتا ہے اور پیٹ 7 دن میں اندر چلا جاتا ہے۔ رات کو زیادہ پانی استعمال کرنے سے آپ میں طاقت کی کمی آتی ہے۔ جب بچے بچپن میں شرارتی ہوتے ہیں وہ بڑے ہو کر تخلیقی ذہن کے مالک بنتے ہیں۔ خارش کو دور بھگانا ہے تو کافور ملا کر متاثرہ حصے پر لگائیں، 2 دنوں میں خارش دور ہو جائے گی
اور داغ دبے بھی نہیں پڑیں گے۔ صبح نہار منہ اٹھ کر جامن کھایا کریں، اس سے شوگر بھی کنٹرول ہوگی اور اس سے وزن بھی کم ہوگا اور ساتھ ساتھ نظر بھی تیز ہوگی۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔